نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خير الرازقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان کے اوپر اس دنیا میں پریشانیاں آتی رہتی ہیں، انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی انسان خوشی کی حالت میں ہوتا ہے تو کبھی انسان غم کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی انسان رزق کی فراوانی کے مزے لے رہا ہوتا ہے تو کبھی رزق کی تنگی اور پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ یہ رزق کی پریشانی ایک ایسی پریشانی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے پورا گھرانہ پریشان ہوتا ہے، صرف ایک فرد نہیں بلکہ پورا گھر اس پریشانی سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان پر رزق کی تنگی کے حالات آ جائیں تو ان حالات میں اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس کی پریشانی کو دور فرما دیں اور اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیں۔ قرآن و احادیث میں ہمیں کچھ ایسے اسباب بتائے گئے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے اللہ رب العزت رزق کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ ہم ان اعمال کو توجہ کے ساتھ سنیں، ان اسباب کو اپنائیں تاکہ اللہ رب العزت ہماری رزق کی پریشانی کو دور کر دے۔ تو پہلا سبب کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کو کھول دیتا ہے، پہلا سبب نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ جو شخص نماز کا اہتمام کرے گا اللہ رب العزت اس کی رزق کی پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا اور اس پر جمے رہیے، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے ہیں، نَحْنُ نَرْزُقُكَ بلکہ روزی تو ہم آپ کو دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں روزی دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو جو شخص نماز کا اہتمام کرے گا، جس کے گھر والے سارے نمازوں کا اہتمام کریں گے، اللہ رب العزت وہاں رزق کی فراوانی کر دیں گے اور ان کو کبھی رزق کی تنگی اور پریشانی کے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ پہلا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کو کھول دیتے ہیں۔ دوسرا سبب اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ہی بیان کیا ہے اور وہ ہے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا رہے گا اللہ رب العزت رزق کی پریشانی کو دور کر دیں گے اور رزق کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ تو اس میں فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ کہ جو کثرت کے ساتھ استغفار کرے گا تو اس کے فوائد میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت مال کے اندر اضافہ فرما دیں گے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکثر من الاستغفار جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے گا جعل اللہ له من کل ہم فرحا تو اللہ رب العزت اس کے غم کو خوشی کے اندر تبدیل فرما دیں گے، وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ رب العزت بنا دیں گے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور اللہ رب العزت اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ دوسرا سبب ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ استغفار کرے۔ اور ایک تیسرا عمل کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت رزق میں اضافہ فرماتے ہیں وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔
یہ ایک اصول ہے جس کو اللہ رب العزت نے متعدد جگہوں پر قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے۔ جو بندہ جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوگا، اللہ رب العزت اس کے مال کو اتنا ہی بڑھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے مال کو بڑھاتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اس کا بدلہ دے گا اور تم پر اللہ رب العزت خرچ کرے گا۔ تو یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں دے گا، اللہ رب العزت اس بندے کو عطا کریں گے۔ اور کتنا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے تو قرآن پاک کے اندر 10 گنا کا ذکر ملتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں 1 دے گا، اللہ رب العزت بدلے میں 10 عطا کرے گا، اور کسی کو اللہ رب العزت 100 گنا عطا کرتا ہے، اور کسی کو اللہ رب العزت 700 گنا عطا کرتا ہے، اور کسی کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب اور بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جتنا بندے کے دینے میں اخلاص ہوگا، اللہ رب العزت اتنا ہی زیادہ بندے کو بڑھا چڑھا کر اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو ایک یہ سبب ہو گیا کہ بندہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا کرے تو اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی کو دور کر دیں گے، رزق کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ اور ایک اور عمل کہ جو انسان کے رزق کو بڑھا دیتا ہے وہ ہے تقوی کو اختیار کرنا۔ بندہ تقوی اختیار کرے۔ تقوی کا کیا معنی؟ کہ بندہ گناہوں سے بچ بچ کر اپنی زندگی کو گزارے۔ جہاں کہیں گناہ کا موقع میسر آ جائے، بندہ اپنے دامن کو ایسے بچا کر گزر جائے کہ جیسے خاردار جھاڑیوں سے بندہ اپنے کپڑوں کو بچا کر گزر جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ رب العزت ایسے متقی بندے کو کبھی رزق کی پریشانی کے اندر مبتلا نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ وعدہ فرمایا ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو بندہ اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اللہ رب العزت روزی عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں تاکہ اللہ رب العزت روزی کے دروازوں کو کھول دیں۔ اور ایک اور عمل ہے کہ جو انسان کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، وہ عمل ہے صلہ رحمی کرنا، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور رشتے ناتوں کو جوڑ کر رکھنا۔ یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ رب العزت روزی میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من احب ان یزاد فی عمرہ ویزاد فی رزقہ، کہ جو بندہ بھی یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ میری عمر اور میرے رزق میں اضافہ فرما دے تو فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی اختیار کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اختلافات ہو جائیں تو رشتے ناتوں کو نہ توڑیں بلکہ محبت کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ نبھائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی عمر میں بھی اور رزق میں بھی اضافہ فرما دیتے ہیں۔
اور ایک اور عمل کہ جو رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے وہ ہے کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ معاشرے کے اندر ایسے بہت سے افراد موجود ہیں کہ جو معاشرے میں کمزور حیثیت سمجھے جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے رزق میں ان کا حصہ کم رکھا ہوا ہے، یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو جو معاشرے کے اندر کمزور قسم کے لوگ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا خیال رکھا کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا کریں۔ اس عمل کے بدلے سے اللہ رب العزت ہمارے رزق میں اضافہ فرما دیں گے، ورنہ ہم کوئی اتنے اعمال کے اعتبار سے تو اچھے نہیں ہیں کہ ہمارا رزق بڑھتا چلا جائے۔ یہ تو کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں، ان کمزوروں کی دعائیں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ان کی بدولت ہماری روزی کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ ایک اور عمل کہ جو ہمارے رزق میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے وہ ہے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، کہ اللہ رب العزت نے بندے کو جتنا عطا کیا ہے وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرے، ناشکری نہ کیا کرے۔ جو بندہ شکر ادا کرتا رہے گا، اللہ رب العزت کا قرآن پاک کے اندر وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہمیں جتنا اللہ نے دیا ہے ہم دن رات اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کیسے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور ایک اور عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرماتے ہیں، وہ عمل یہ ہے کہ جب بندہ گھر میں داخل ہو تو گھر میں ایک تو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو، اور گھر میں داخل ہونے کی جو مسنون دعا ہے وہ پڑھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، اپنے گھر والوں کو سلام کرے۔ اللہ رب العزت اس عمل کی بدولت رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ جو بندہ بھی گھر میں داخل ہوتے ہوئے اپنے گھر والوں کو سلام کرے گا، مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر والوں کو ملے گا، مسنون دعا پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا، اللہ رب العزت اس بندے کے رزق میں اضافہ فرما دیں گے۔ تو یہ کچھ اعمال ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں احادیث پہ موجود ہے، ہم ان اعمال کو اپنانے والے بن جائیں تاکہ اللہ رب العزت ہماری رزق کی پریشانیوں کو دور فرما دے اور ہماری روزی میں اللہ رب العزت برکتیں پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔